نے ایک جوان کا ذکر سنا ہے حضرت علی قاسم کا کہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر آیا، موت کا نام لیا گیا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جب ہم حق کے اوپر ہیں اور اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، تو دیکھ کر فرمانے لگے اے چچا جان، اس راہ پر مرنا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ چونکہ راہ درست ہے، جہت درست ہے، راستہ ٹھیک ہے۔ جب انسان کا راستہ ٹھیک ہو تو انسان خود تمنا کرتا ہے پروردگارہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن جب انسان کا راستہ ٹھیک نہ ہو پھر موت کا نام سن کر بھی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ مروں گا تو کیا ہوگا۔ انسان اصل میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو کچھ کر بیٹھا ہے اپنے اعمال سے ڈرتا ہے۔ اگر راہ درست ہو، جہت درست ہو اور انسان کا عمل ٹھیک ہو تو پھر تو وہ کہتا ہے موت ہم پر آ پڑے، جب ہم موت پہ جا پڑیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان جب مرتا ہے تو روح قبض ہوتی ہے، تو اس کے بعد انسان کا بدن ٹوٹتا ہے، دکھتا ہے انسان کا بدن، تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب غسل دینے لگو تو اس کو آرام آرام سے ہاتھ لگاؤ، چونکہ ابھی بھی روح نکلی ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، اس لیے بدن دکھتا ہے، ایسا ایسا ہاتھ لگاؤ۔ ایک شخص چھٹے لال ولایت کے پاس، نواسر رسول کے پاس، اللہم صلی علی محمد امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر فرمانے لگا مولا، میں نے سنا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور روح نکلنے لگتی ہے تو انسان کا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، دکھتا ہے انسان کا بدن، کرب کے عالم میں ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مولا کیا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں میری روح بھی نکل جائے اور مجھے محسوس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ جب بھی روح نکلے گی تو انسان کے بدن کو بہت تکلیف ہوگی، میں چاہتا ہوں روح نکلے لیکن مجھے محسوس نہ ہو۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے کہ تو ایسا کر، دو کام کر، پھر میں فرزند رسول ہو کر تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے بدن سے روح نکلے گی تجھے محسوس نہیں ہوگا۔ کہا دو کام کر، جب تیرے بدن سے روح نکلے گی تو ایسے لگے گا جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، گلاب کے پھول سے جیسے خوشبو آتی ہے اور دوسروں کو معطر کرتی ہے۔ کہا جب تو یہ عمل کرے گا تیرے بدن سے روح نکل جائے گی لیکن محسوس تک نہیں ہوگا۔ کہا کون سے دو کام کرنے ہیں؟ فرمایا دو کام، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ والدین جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان والدین کے ساتھ احسان کر، نیکی کر، ان کا فرما بردار بن، ان کا حکم مان، جو کہیں وہ کر، پھر تیرے بدن سے روح نکلے گی تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے روح نکلے گی جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ والدین کے ساتھ کا احسان کر، نیکی کر۔ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، ظاہر ہے آج کل والدین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، وہ مقام نہیں دیا جاتا جو اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے، جو رسول اللہ نے ان کا مقام بیان کیا ہے، جو عظمت بیان کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ابھی والدین چونکہ ڈیجیٹل نسلیں آ گئی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، والد بوڑھا ساتھ بیٹھے ہے تو یہ موبائل پہ لگا ہے، دبئی والے سے بات کر رہا ہے لیکن باپ کے ساتھ بات نہیں کرتا، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں ساتھ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار مقامات ایسے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی دعا کرے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا، کہ جب آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو، جو بھی دعا مانگو اللہ کی رحمت برس رہی ہو تو اس وقت خدا کی رحمت کے در کھلے ہوتے ہیں، جو بھی مانگو خدا عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا دوسرا وقت وہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ نکاح پڑھا جا رہا ہو، سنت رسول کے مطابق سیغے پڑھے جا رہے ہوں، نکاح ہو رہا ہو، اس وقت کی رحمت خدا بندی خوش ہوتی ہے اور جو بھی اللہ سے مانگو خدا عطا کرتا ہے۔ اور جب خانہ کعبہ کا در کھلتا ہے جو مانگو عطا کرتا ہے۔ اور چوتھا وقت یہ کہا ہے رسول اللہ نے، ہم سب رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں، رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ دعا اگر یہ کام کرو آپ کی دعا حتماً قبول ہوگی۔ کہا چوتھا وقت کون سا ہے؟ جب بھی کوئی آپ کو مشکل ہو، جب بھی کوئی آپ نے دعا مانگنی ہو، جب بھی اللہ سے کچھ طلب کرنا ہو، جب بھی آپ چاہتے ہو کہ میری دعا رکے نہیں، عرش تک پہنچے اور خدا دعا قبول کرے، کہا کیا کرو؟ ہم اصل کوشش کرتے ہیں دعا کے لیے،
मौलाना साहब को कहेंगे मौलाना साहब आप बड़े अच्छे हैं, मेरे हक में दुआ करो। पीर साहब को कहते हैं पीर साहब आप अच्छे हो, मेरे हक में दुआ करो। फकीर साहब आप अच्छे हो, दुआ करो। हम हर एक को कहते हैं, कहा दुआ तुम्हारी कहाँ कबूल होगी, कहा जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो घर चले जाओ, आपके बूढ़े वालिदैन अगर हयात हैं, जिंदा हैं, आपके पास मौजूद हैं, जाओ उनके सामने जानों के ऊपर बैठ जाओ और एक दफा अपने बूढ़े वालिद के चेहरे की तरफ फकत शफकत भरी निगाह से देखो, अल्लाह से जो भी मांगना है खुदा अता करेगा। बेशक बेशक, जो भी मांगना है खुदा अता करेगा। बेशक। कुछ और ना करो, कोई बात ना करो, खाली एक दफा उनकी तरफ शफकत भरी निगाह करो, देखो उनके चेहरे की तरफ, खुदा अता करेगा। वालिदैन को बहुत बड़ा मकाम अता किया गया है। ज़हर एक बुजुर्गवार मंजूर हुसैन साहब, उनकी औलाद मौजूद होगी, उनके नवासे पोते बाकी सब मौजूद होंगे, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वालिदैन को अल्लाह ने वो मकाम अदा किया। अमूमन आप पता है, आप बैतुल्ला गए होंगे, कुछ लोग हाजी यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे। इंसान कोशिश करता है बैतुल्ला का बोसे धोने की, चूमने की, धक्कम पील होती है, रश होता है, आगे बढ़ता है बैतुल्ला का बोसा देने के लिए, लाखों खर्च करता है हज के ऊपर, और फिर भी ये होता है कि मालूम नहीं मेरा बोसा कबूल हुआ है या नहीं हुआ। अंबिया के सुल्तान खातमुल अंबिया खुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं जमानत देता हूं कि आपका एक बोसा कबूल होगा और वो बैतुल्ला के 70 बोसों से भी ज्यादा कबूल होगा। और वो कौन सा बोसा है? कहा वो ये है कि आपके वालिदैन जो आपके पास मौजूद हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं, ज़ाहिर वालिदैन घर के अंदर काम काज करते रहते हैं या घर से बाहर, वालदा घर में काम काज करती है, झाड़ू लगाती है, घर के और काम करती है, पाँव मट्टी के साथ गदले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बाप जाता है खेतों में पानी लगाता है, खेतों के अंदर पानी लगाते लगाते कीचड़ से उसके पाँव आलूदा हो जाते हैं, भट्टे पे जाता है, ईंटें बनाता है, थक हार कर पसीने से शाम को घर लौटा है, वालदा सारा दिन घर में काम करती है, पसीने से शराबूर होती है। कहा कि ऐ जवान, अगर तू प्रोफेसर है, अगर तू डॉक्टर है, अगर तू इंजीनियर है, अगर तू आलिम है, कुछ भी है, तू जिस मकाम पर भी है, वही तेरा वो बूढ़ा बाप जो सारा दिन गर्मी के ऊपर काम करके घर में थक हार कर लौट कर आया है, और वो माँ जो सारा दिन घर में काम करती रही और अभी उसके पाँव गोबर से आलूदा है या मट्टी से आलूदा है। ऐ जवान, तू झुक कर उनके कदमों पर बोसा दे, तुझे बैतुल्ला के बोसे का सवाब अता होगा, काबा के बोसे का सवाब अता होगा और कबूल बोसे का सवाब अता होगा। चूम ले उनके कदमों को, इन्हीं कदमों के अंदर कहा सब कुछ पड़ा है, लेकिन कदर नहीं होती वालिदैन की। वो जो मकाम अल्लाह ने दिया, जो रसूलुल्लाह ने बयान किया, ज़ाहिर है वो मकाम वालिदैन को अता नहीं होता। हत्ता कहा अगर आपके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं, फौत हो गए हैं, जा चुके हैं, फिर भी अगर आपको कभी कहीं मुश्किल आए, चले जाओ, जाकर वालिद या वालिदा की कब्र पे हाथ रखो, अल्लाह को वास्ता दो, खुदा अता करेगा, दुआ कबूल करेगा। वालिदैन मैं वो एक वाकया नकल कर देता हूँ। रसूलुल्लाह के पास एक जवान आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं अपने वालिद की हर बात मानता हूँ, जो भी मुझसे वालिद कहते हैं मैं करता हूँ, क्या मैंने वालिद का हक अदा किया है? तो रसूलुल्लाह देखकर फरमाने लगे, नहीं, तू अपने वालिद का गुस्ताख है। वो जवान कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं कैसे गुस्ताख हूँ? वालिद जब भी कुछ मांगता है वालिद को मैं दे देता हूँ, और रात को मांगे रात को देता हूँ, दिन को मांगे दिन को देता हूँ। सारे इलाके वाले गवाह हैं कि मैं अपने वालिद का बड़ा फर्माबरदार हूँ, वालिद को जो भी वालिद मांगता है मांगते ही मैं दे देता हूँ, तो मैं कैसे गुस्ताख हूँ? रसूलुल्लाह फरमाने लगे, फिर भी तू अपने वालिद का गुस्ताख है। तो जवान कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं तो हर बात वालिद की मानता हूँ, फिर गुस्ताख कैसे हूँ? तो रसूलुल्लाह देखकर फरमाने लगे, ऐ जवान, तू इस इंतजार में रहता है कि बूढ़ा मांगेगा तो दूंगा, मांगने से पहले क्यों नहीं देता उसको? वाह 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 वाह। जब तू बच्चा था, तू मांगता था तो बाप देता था ना, तेरे मांगने से पहले कमाकर आता था, तेरे पेट में लुकमा डालता था। आज वालिद है, बुजुर्गी के आलम में पहुंचा है, शहर है, आज तो वो डरता होगा, जवान से मांगूंगा, हो सकता है ना कर दे, हो सकता है ना दे, हो सकता है आगे से सख्त कलाम कर दे, झड़क दे, हो सकता है तेरा वालिद मुरव्वत की वजह से मांगता ना हो, लेकिन तुझे चाहिए कि उसकी जरूरतों को समझकर तू अपने वालिद को मांगने से पहले जाकर अता कर दे उसको।
والدین اس لیے ان کی عظمت کو سمجھے، مقام کو سمجھیں. ایک جوان ہلا کا، ہلا عراق کے اندر موجود ہے، کربلا سے کچھ دور. وہ جوان ہلا کا ہر شب جمعہ حسین علیہ السلام کی زری پہ جاتا زیارت کرنے کے لیے. ہر شب جمعہ اس کا معمول تھا شب جمعہ وہاں جاتا، وہاں جا کر قبر پر، امام کی قبر پہ حاضری دیتا، قبر کو چومتا، وہاں پر رہتا. ایک شب جمعہ وہ جوان جانے لگا، تیاری کی اور کمرے سے باہر نکلا، بوڑھا باپ مل گیا. باپ نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا آپ کو پتہ ہے آج جمعے کی رات ہے تو میں اپنے مولا و آقا حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. تو بوڑھے باپ نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی کا نہیں پتا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی جاتا ہوں اپنے آقا کی زیارت کر کے آتا ہوں. اب جوان کے پاس سواری بڑی ضعیف سی تھی، کمزور سی خچر جس پر ایک بندہ سوار ہو سکتا تھا. باپ کو نہ نہیں کی، سر جھکا لیا، دل میں سوچا چلو والد کو سوار کر لوں گا، خود پیدل چلنا شروع کر دوں گا. والد کو ہاں کر دی، ٹھیک ہے بابا آپ تیاری کرو، آپ بھی ساتھ چلو، لے جاؤں گا. یہ کہہ کر آگے بڑھا، کمرے میں دوسرے میں داخل ہوا. ماں بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں آپ کو پتہ ہے شب جمعہ ہے، میں اپنے آقا کی زیارت کرنے جا رہا ہوں حسین کی. تو ماں کہتی ہے بیٹا قسمت کا نہیں پتہ زندگی کا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ؟ اب ماں کو نہ نہیں کی کہ ماں کو نہ کیسے کروں، پتہ ہے سواری بھی ایک بندے کو اٹھا سکتی ہے، دو بندوں کا بوجھ نہیں اٹھاتی. سر جھکا لیا، کہا اے امی جان آپ بھی تیاری کرو. دونوں کو والدین کو تیار کیا، گھر کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا. دائیں کندھے پر ماں کو بٹھا لیا، بائیں کندھے پر بابا کو بٹھا لیا اور بٹھا کر سفر کرنا شروع کر دیا، پیدل چلنا شروع کر دیا. صحرا کے اندر چلتا رہا، چلتے چلتے کربلا آ پہنچا، امام علیہ السلام کی زری پہ پہنچا. امام علیہ السلام کی زری کے اندر داخل ہوا اور آ کر بڑے ادب کے ساتھ، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گیا اور بڑے ادب سے پہلے دائیں کندھے سے ماں کو اتارا، پھر بائیں کندھے سے ماں کو اتارا اور فقط اتنا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس وقت قبر حسین سے آواز آئی علیکہ السلام یا زہری، اے میرا زہر میرا بھی تجھ پہ سلام ہو. ایک بہت بڑے مجتہد وہاں پر بیٹھے تو انہوں نے امامہ اتار دیا. انہوں نے کہا جوان تو نے کون سا کام کیا کہ تجھے خود حسین مولا قبر سے جواب دے رہے ہیں؟ کہا میں نے اور تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے بوڑھے والدین تھے، زیارت کا انہوں نے اظہار کیا شوق کا تو میں ان کو کندھوں پر اٹھا کر لے آیا. کہا جوان یہ والدین کی خدمت کو تجھے اللہ نے وہ صلہ دیا کہ اللہ کا محبوب حسین بھی تجھے جواب دے رہا ہے، سلام کا جواب دے رہا ہے. اس لیے قدر کرو اپنے والدین کی، جن کے حیات ہیں زندہ ہیں قدر کریں ان کی، جن کے گزر گئے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو نہ بھولیں ان کو. کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماں بالخصوص ماں کی روح، باقی مرحومین کی روح بھی شب جمعہ آتی ہے، ماں کی روح آتی ہے. باقی مرحومین کہا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن ماں کی روح گھر کے دروازے پہ رک جاتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، اندر نہیں آتی، دیکھتی رہتی ہے. میرے جوان بیٹے، عزیز و اقارب، میری بیٹیاں سب گھر میں موجود ہیں. کہا جس طرح فقیرنی دروازے پہ بیٹھتی ہے، ماں کی روح فقیرنی کی طرح بیٹھ جاتی ہے اور اس انتظار میں رہتی ہے کہ یہ میری اولاد جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا، جن کے لیے میں نے تعلقات توڑے، جن کے لیے لوگوں سے میں نے منہ ماری کی، ساتھ والے رشتہ داروں کے ساتھ جن کی وجہ سے میرا جھگڑا ہوا، اس اولاد کے لیے یہ اولاد کھا رہی ہے پی رہی ہے، یہ کب مجھے بھی کچھ عطا کرے گی، کب درود دے گی میرے نام پر، مجھے کچھ احسان کرے گی. فقیرنی بن کر کہا دروازے پہ بیٹھی رہتی ہے. اور کہا باقی روحیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن کہا ماں کی روح مغرب کو آتی ہے اور سورج نکلنے تک بیٹھی رہتی ہے. ہو سکتا ہے پہلے بیٹا بھول گیا ہو، اولاد بھول گئی ہو، کسی وقت یاد آ جائے اور کچھ دے دیں. کہا جب اگر اولاد کچھ نہ دے تو فجر کے وقت طلوع کے قریب کہا فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اس ماں کو اٹھاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے بدبخت ماں، جس اولاد کے لیے تو نے لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑے، آج انہوں نے تجھے ایک فاتحہ تک دینا گوارا نہیں کیا. کہاں لے کر چلے جاتے ہیں. اس لیے یاد کرو اپنے مرحومین، بالخصوص والدین کو یاد رکھو اپنی دعاؤں میں. کہا دو کام، امام کہہ رہے ہیں دو کام کرو. کہا تیرے بدن سے ایسے روح نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. ایک اپنے والدین کی قدر کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، ان کا جو مقام ہے وہ ان کو مقام عطا کرو. جب والدین کو وہ مقام دو گے، کہا تیرے بدن سے روح نکلے گی، تجھے محسوس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا.
دوسرا کام کہا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اہل علاقہ کے ساتھ اور محلہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔ کہا دل آزاری کسی کی مت کرو۔ وہ بلے شاہ کہتے تھے نا کہ ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھاندا، پر کسی دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ کسی کا دل نہیں دکھانا، کہا کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو اعزار نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی مسلک کسی مذہب پر بات نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، میں ضمانت دیتا ہوں تیرے بدن سے روح نکلے گی محسوس نہیں ہوگا۔ ان کا خیال کرو، ان کا احترام کرو۔ بزرگان، یہ ایام اور بالخصوص یہ ایام ابھی جو محرم کے دن چل رہے ہیں، مرحوم منظور حسین صاحب مومن تھے اور رسول اللہ کے کلمہ گو تھے اور حسین بن علی کے عزادار تھے۔ ظاہر ہے پھر ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ موضوع موت کا بہت اہم موضوع ہے، اس پر بھی سیر حاصل اور والدین کے موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ظاہر ہے آج کل محرم کے دن چل رہے ہیں اور حسین بن علی کے دن چل رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جس حسین نے ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھائی ہے، تو ظاہر ہے جس نے دین بچایا، جس نے اسلام بچایا، جس نے امت کو بچایا، جس نے شریعت کو بچایا، جس نے اللہ کی توحید کا پرچم اٹھایا اور جس نے اللہ کی توحید کو سربلند کیا، جس نے رسول اللہ کی شریعت کو بچایا، اس لیے اس مجلس کے اندر اس حسین کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ میں فقط آخر میں چند جملے وہ حسین علیہ السلام کی مناسبت سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے امت کے اوپر، پوری امت کے اوپر حسین علیہ السلام کا احسان ہے، ہر ایک کے اوپر۔ اگر دیکھا جائے، اگر آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ کو حسین بن علی نے بچایا ہے۔ اگر آج کوئی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو محمد الرسول اللہ کو حسین بن علی نے بچایا ہے۔ اگر آج کوئی علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو علی ولی اللہ کو حسین بن علی نے بچایا ہے۔ ہر ایک چیز کو حسین علیہ السلام بچانے والے ہیں، دین کو، شریعت کو، ہر ایک چیز کو حسین علیہ السلام بچانے والے ہیں۔ پوری امت کو حیات دینے والے، پوری امت کو زندہ کرنے والے وہ حسین بن علی ہیں۔ وہ آپ اکثر پڑھتے ہیں زیارت کے اندر، اور ایسے ہی ہے، حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، اور آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس حسین پر جو اس عیسیٰ کے وارث ہیں، جو اللہ کے حکم سے روحوں کو زندہ کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے اور لوگ عیسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آتے۔ حسین کو کہا گیا حسین اس عیسیٰ کے وارث ہیں۔ کیسے وارث بنے؟ کوئی نہ کوئی شباہت تو ہونی چاہیے۔ عیسیٰ اللہ کے حکم سے روح کو زندہ کرتے ہیں، لوگ عیسیٰ کی نبوت پہ ایمان لے آتے ہیں۔ حسین کیسے وارث بن گئے؟ ہاں، اگر ایک مردے کو اذن خدا سے، اللہ کے حکم سے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مردے میں روح ڈالنی ہو تو ایک مردے کو زندہ کرنے والے کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ لیکن جب ساری امت مر چکی ہو، جب ساری ملت مر چکی ہو، جب ساری قوم مر چکی ہو، تو اس پوری مری ہوئی امت کے اندر روح ڈالنے والے کو حسین ابن فاطمہ کہتے ہیں۔ پوری مری علیہ السلام۔ اتنے افراد تشریف فرمائے ہیں، کافی سارے، اور سارے اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، امیر المومنین کو چاہنے والے، حیدر سے الفت رکھنے والے، اور حیدر کا نام جس نے نعرہ لگوا ہے اس کی آواز زیادہ تھی، جواب دینے والوں کی تھوڑی تھی۔ یا تو تھکے ہوئے ہیں یا پھر فجر کا وقت ہے، گرمی زیادہ ہے، شدت ہے۔ گرمی جتنی بھی ہو، شدت جتنی بھی ہو، ظاہر ہے حیدر کا نام لے رہے ہو تو یہ تو خطیب کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں لے رہے، بلکہ یہ تو آپ اظہار کر رہے ہو کہ یہاں حیدر سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ حیدری جوش اور حیدری ولولہ نظر آنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے حیدر کا تعلق ہر ایک سے ہے، پوری بشریت سے ہے، انسانیت سے ہے، اس لیے
جب نام لیا کریں تو پوری شان کے ساتھ لیا کریں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کون ہے یا مرد کس سے کہتے ہیں، اس کی خصوصیات بیان کی، اور واقعاً اگر دیکھا جائے تو وہ صفات نظر آتی ہیں سید الشہداء کے اندر کہ جب ساری امت خاموش تھی، چپ تھی، اور اللہ کے دین پامال ہو رہا تھا، رسول اللہ کی شریعت پامال ہو رہی تھی، توحید پامال ہو رہی تھی، دین کے اندر رد و بدل ہو رہا تھا، شریعت تبدیل کی جا رہی تھی، اپنی مرضی اس کے اندر شامل کی جا رہی تھی، پھوپھی کا احترام ختم ہو رہا تھا، بہن کا مقام گرایا جا رہا تھا، کچھ بھی ہر چیز شریعت کے اندر جب رد و بدل ہونے لگا اور سب لوگ یزید کے بارے میں جانتے تھے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، بے گناہ نفوس کا قاتل ہے، لیکن یزید کے ظلم کو ڈر کر، ظلم سے ڈر کر ساری امت چپ تھی، خاموش تھی، تو ایسے میں تنہا اکیلے فرزند زہرا حسین ابن علی میدان کے اندر اترے، ہاشمی جوانوں کو ساتھ لے کر اور پردہ داروں کے ساتھ لے کر، کہا اگر ساری امت خاموش رہے، چپ رہے اور کوئی بھی نہ بولے یزید کے ظلم سے ڈر کر، تو لوگوں سنو، میں نے ایسی ماں کا دودھ پیا ہے کہ جس کے دودھ کی تاثیر یہ ہے، حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن یزید کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ بے شک میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا، وہاں میں جا رہا ہوں، اگر کسی نے آنا ہے آ جائے، نہیں آنا تو نہ آئے، میں نے جانا ہے، جس نے نکلنا ہے آ جائے۔ ہر ایک کو دعوت دی، ہر ایک کو بلایا، 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 4 مہینے 5 دن مکہ کے اندر گزارے، مختلف لوگوں سے ملے، مختلف شخصیات سے ملے، لوگوں کو کہا میرے ساتھ نکلو، میرے ساتھ چلو، اور یہ بنو امیہ نے جو اقتدار سنبھالا ہے، یزید نے بالخصوص، وہ فاسق و فاجر انسان، اٹھو اس کے خلاف نکلو، میرا ساتھ دو۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اے حسین آپ بھی نہ جاؤ، یزید آپ کو قتل کر دے گا، آپ ایسا کرو جا کر کسی غار میں چھپ جاؤ، پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ، کسی کنویں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، جب یزید مرے گا ہم آپ کو اطلاع دیں گے، آپ نکل آنا۔ تو اس وقت فرزند زہرا نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا لگتا ہے تم لوگوں نے حسین کو پہچانا نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، آل رسول کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، حسین ابن علی کو پہچانا نہیں ہے۔ اے برادران اہل سنت، شیعہ اور سب جو بھی جس مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، آئیں دیکھیں حسین علیہ السلام کی دین کے اوپر محنت اور حسین علیہ السلام کی دین کے اوپر قربانی۔ اور واقعاً ایسا ہی ہے کہ حسین علیہ السلام نے آ کر کربلا کے اندر وہ خط کھینچ دیا ہمیشہ کے لیے، حق کا پرچم اٹھا کر، ایک طرف سے باطل نے پرچم اٹھایا باطل کا یزید نے، اور ایک طرف سے حق کا پرچم اٹھایا حسین نے، اور حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آ کر خط کھینچ دیا کہ اب دنیا کے اوپر فقط 2 مسلک موجود ہوں گے، ایک حسینیت کا اور ایک یزیدیت کا، چاہے جو بھی ہو۔ یہ ہمارے مسلک جو بنے ہیں، حنفی، بریلوی، شافی، حنبلی، مالکی، جعفری، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، یہ جتنے بھی مسالک بنے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حسین فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے 2 مذہب ہوں گے، ایک حسینیت کا، ایک یزیدیت کا۔ جو انسان تمام تر اچھائیوں سے اور نیکیوں سے محبت کرتا ہوگا اس کا تعلق حسین کے ساتھ ہوگا، اور جو ہر قسم کے فسق و فجور اور گناہ سے محبت کرتا ہوگا اس کا تعلق یزیدیت سے ہوگا۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے خط کھینچ دیا اور بتا دیا وہاں پر کربلا کے اندر آ کر کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں ظاہری طور پر، ظاہری آنکھوں سے یہی نظر آتا ہے کہ کربلا کے اندر یزید نے امام علیہ السلام کا گلا کاٹا، لیکن اگر حقیقت دیکھیں اور کربلا کو پڑھیں اور کربلا کو دیکھیں تو حقیقت یہ بتاتی ہے کہ کربلا کے اندر حسینیت نے یزیدیت کا گلا کاٹا، ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو نابود کر دیا، ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا، ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ یزیدیت کو امام نے ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ امام نکل پڑے، چھوڑ دیا مدینہ، سب کو اکٹھا جمع کیا، بلایا، بٹھایا اور کہا کہ لوگوں کل میں جانے لگا ہوں، اور جس نے میرے ساتھ آنا ہے آ جائے، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے۔ لیکن میں کہتا ہوں لوگوں، ابھی یہاں پر کھڑے ہو کر جو تم کعبہ کے گرد گھوم کر کعبہ کو بوسے دے رہے ہو، ابھی جو وقت آیا ہے اور یزید نے اقتدار سنبھالا ہے، حکومت، اب جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے کہ اس وقت کعبہ کے گرد گھوم کر
काबा को चूमने का वक्त नहीं है, बल्कि मैदान में उतर कर काबा को बचाने का वक्त है, बैतुल्ला को बचाने का वक्त है। कहा कि ऐ लोगों, आप तवज्जो इधर रखें। आते रहे, बस मैं मुख्तसर खत्म करने लगा हूँ बात को। ज़ाहिर कुलखानी का इतना वक्त नहीं होता कि उसके अंदर किसी मौजू के ऊपर मुफस्सल बात हो। इमाम फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, आप अभी यहाँ मक्का में मौजूद हो और मक्का के अंदर आप वो कंकरियां उठाकर साथ उस पत्थर के बने हुए शैतान को मार रहे हो, लेकिन अब क्या करना चाहिए आपको? अब इधर मक्का में खड़े होकर कंकरी उठाकर पत्थर के बने हुए शैतान को मारने का वक्त नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन की खातिर मैदान में उतरकर जिंदा शैतान यजीद को कंकरी मारने का वक्त है। यजीद को